بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام و آقائے مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محاسبے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان چھیڑا گیا کہ مسلمان کو چاہیے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اکاؤنٹنگ کریں، جس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی گزرا، عقل مند و دانا انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور موت کی تیاری جب تک انسان اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس میں یہ باتیں عرض کی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے 5 سوال کریں۔ اس میں سے ایک سوال پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ آدمی روزانہ اپنے آپ سے پوچھے تو آیا کہاں سے۔ اس کے ضمن میں بات گزری، آدمی عامتاً اپنی عمر کا حساب اپنی ولادت سے یعنی ڈیٹ آف برتھ سے بتاتا ہے کہ میں اتنے سال کا ہوا، یعنی سوچتا ہے کہ ماں کی کوکھ سے میں آیا ہوں۔ لیکن قرآن مجید کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی کو ریورس گیئر میں ڈال کر دیکھا تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث،
کہ ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں پیدائش کے بعد پیدائش 3 اندھیروں میں رکھ کر کی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے کی مدت گزاری اس کو کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم ماں کے پیٹ میں بھی 9 مہینے تک زندہ رہے، اور اس سے پہلے میرا اور آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادے منویہ کی شکل میں XY کے بیکٹیریا کے شکل میں دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، کہ ہم نے تمہارے نطفے کو علقہ سے بدلا، جمے ہوئے خون سے بدلا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کی، ہڈیاں بنائی۔ فقصونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کی چادر چڑھائی۔ ثم انشأناہن خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین شکل دے کر حضرت انسان کی شکل میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ ہم نے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں ہم نے تمہارے جسموں کو روح ڈالی، ہم نے آنکھ بنائے، کان بنائے، اور دھڑکنے والا دل عنایت فرمایا۔ 3 اندھورے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ قسم کا میٹیریل ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ دانتوں کا میٹیریل الگ ہے، ناخنوں کا میٹیریل الگ ہے، بالوں کا میٹیریل الگ ہے، ہڈیوں کا میٹیریل الگ ہے، خون کا اور گوشت کا میٹیریل الگ ہے، آنتوں کا اور نسوں کا میٹیریل الگ ہے۔ اتنا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دور دراز چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیمرے کی شکل کے کئی میگا پکسل کی آنکھیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی۔ بولنے والی زبان دی، ورنہ جانوروں کی بھی زبان ہوتی ہے، نہ وہ انگریزی، اردو، عربی، فارسی بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، اور منہ کی سجاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چابنے کے لیے کہیں پر نوکیلے دان دیے، تو کہیں گرائنڈنگ کی طرح گرائنڈ کرنے والے مسوڑے عنایت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی تمام تر چیزیں عنایت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون افرأیتم ما تمنون، بتاؤ کہ ایک منی کے نطفے سے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی خلقت پر غور کرے، اس لیے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہم نے انسان کو کودتے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ وہ کودنے والے پانی کو اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں سینے اور پیٹھ کے درمیان پیدا فرماتے ہیں، جس کو میں اور آپ منی کا نطفہ کہتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلی باتیں پچھلے ہفتے گزر چکے ہیں، اس لیے ہیڈ لائنز دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ پھر وہ نطفہ ماں کی پیٹ میں جاتا ہے، جانے کے بعد وہ ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جانے والا مادہ ماں کے رحم میں آنے سے پہلے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں صلب میں موجود تھا۔ اس سے پہلے اگر ہم تلاش کریں تو عرفات کے میدان میں تھے۔ عرفات کے میدان میں کیسے پہنچے؟ وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی ریڑھ کی ہڈی سے ساری انسانوں کی ذریت کو نکالا۔ میرے نبی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکیوں کی شکل میں
بابا آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے ساری روحیں جسم کے وجود کے ساتھ عرفات کے میدان میں گریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پالنہار پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری کی ساری انسانیت نے جواب میں فرمایا کہ باری تعالیٰ آپ ہی ہمارے پاک پروردگار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا وجود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب کی ہڈی کے ذریعے سے عرفات میں، اور عرفات میں ایسے ہی نہیں چھوڑا، اللہ نے ہم سے ایک عہد میثاق لی، ایک وعدہ لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کانوں سے سنا، زبان سے جواب دیا، قالوا بلا، باری تعالیٰ آپ ہی تو ہیں جو ہمارے پاک پروردگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول چکا تھا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے ایک کے بعد ایک سوالات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سارے نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی کی دعوت میں لا الہ الا اللہ رہا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا یقین ساری انسانیت کو دلاتے رہے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ وعدہ یاد دلوایا کہ عالم الست میں نے اور آپ نے اپنے رب سے کیا وعدہ کیا، اس وعدے کو زندگی بھر یاد رکھ کے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اور اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالموں کا پالنے والا رب اللہ کی ذات ہے۔ اور رکوع میں فرمایا سبحان ربی العظیم پڑھ کر رب کو یاد کرے، اور رکوع سے اٹھ کر فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہنا ربنا ولک الحمد، ہمارا پاک پروردگار وہ اللہ ہے۔ سجدے میں جاؤ تو کہنا سبحان ربی الاعلی، کہ پاک پروردگار میرا رب ہے۔ اذان کے بعد اللہم رب ہذہ، رب کو یاد کر لیا کرو۔ تو غرض یہ ہے بہت سارے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ ہم نے جو وعدہ عالم الست میں کیا ہے اس کو یاد رکھ کر زندگی گزارے، اس لیے کہ میں اور آپ آئے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہیں بھئی؟ عالم الست سے۔ قرآن اور حدیث کی زبان میں اسے کہتے ہیں عالم الست۔ اب یہ لوگوں میں سمجھانے کے لیے، بولنے کی آسانی کے لیے ہم نے اسے نام دے دیا عالم ارواح، یہ قرآن و حدیث کی زبان نہیں ہے۔ بہرحال یاد رکھنے کے لیے عالم ارواح کہہ لیں تب بھی چلے گا۔ اتنا ہی نہیں، اس وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو رکھ کر زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ بلکہ پچھلے ہفتے اخیر میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک بلا شبہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر استقامت پر ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کا یقین ٹس سے مس نہیں ہوتا، ساری زندگی ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے۔ جب پالنے والا اللہ کا یقین دل میں آ جائے، V2 Hours 2 کی فیملی پلاننگ سسٹم ہم پیدا نہیں کریں گے۔ دو بس پالنا بہت مشکل ہے، مہنگائی آ گئی، یہ ساری جو باتیں چونچلا بازیاں جو چلتی ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ یہ ہے انسان نے یہ سمجھ لیا میرے بچوں کا رب میں ہوں، میرے بچوں کو میں پالتا ہوں، بیوی کو میں پالتا ہوں، کارخانے کے نوکر کو میں پالتا ہوں، جبکہ پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے عالم الست میں ہم نے وہی وعدہ کیا، دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا، در حقیقت وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ثم استقاموا، اس عقیدے پر ڈٹے رہ جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، یقین بن جاتا ہے کہ نوکریاں نہیں پالتی، جائیدادیں نہیں پالتی، بینک بیلنس نہیں پالتا، کسی کی تنخواہیں نہیں پالتی، یہ تو اسباب ہے، اسباب کے دائرے میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
جب ہم آئے کہاں ہیں تیسرا سوال آئے گا، اس وقت باتیں میں یہ سمجھاؤں گا اسباب کے دائرے میں اللہ کیسے دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال بس اتنا ہے، تو آیا کہاں سے؟ عالم الست سے۔ وعدہ کر کے آیا کیا؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس عقیدے اور یقین کی مضبوطی کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارتا ہے، تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ پالنے والا ہے، اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے زندگی میں کچھ بھی آ جائے پریشان ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو اللہ کو رب مان کر پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَبْشِرُوا، آپ انہیں بشارت دے دے، بالجنہ، کس چیز کی؟ جنت کی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی آپ بشارت دے دیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں بندہ بھی جو وعدہ کیا ہے مجھ سے عالم الست میں، بندہ بھی اپنا وعدہ نبھائے، میں بدلے میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ دوسری بات غور کریں، بابا آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ کہاں تھے بھائی؟ جنت میں تھے۔ جنت سے بابا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، ان کی ذریت کو بھیجا گیا، پھر اس ساری ذریت سے وعدہ لیا الست بربکم، تمہارا رب کون؟ ساری انسانیت نے کہا بلا، باری تعالیٰ آپ ہی وعدے کے، آپ ہی پالنہار ہیں، پروردگار ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں ثم استقاموا، اس پر زندگی گزارتے ہیں، تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، و انسانوں کو دوبارہ اسی جنت کا آپ بشارت دے دیں جس جنت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا ہے۔ غور کریں، جنت سے بابا آدم نکلے، ساری انسانیت ذریت آئی، اللہ سے وعدہ لیا گیا، اس وعدے کی وفاداری دنیا میں کی، ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں ڈرو مت، آخرت میں تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اسی جنت میں لوٹ کر چلے جاؤ گے جس جنت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ پورا ایک سرکل بنا۔ کتنا اچھا قرآن نے انسان کو سمجھا دیا، لیکن ہم بیٹھ کر اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے۔ دوسری بات، جنت میں جانے کی ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ جنت ہے کیا چیز؟ بس دماغ میں جو باتیں آئیں ہم نے اس کو اپنے دماغ میں رکھ لیا، علماء سے جو باتیں سنی اس کو دماغ میں بٹھا لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ مقام ہے جس کو کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا، جس کے بارے میں کوئی خیال دل میں آ نہیں سکتا، جنت کو میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں لا سکتے، وہ وہیں پہ جا کر پتہ چلے گا کہ جنت کیسی چیز ہے۔ ہاں، قرآن میں اور احادیث میں اللہ نے اور اس کے حبیب نے کچھ نمونے بیان فرما دیے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت وہ ہوگی آپ کے پاؤں کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوگی۔ کہیں اللہ نے فرمایا مما ان غیر آسن، وہاں پہ ایسا پانی کھڑا ہوا ہوگا جو خراب بھی نہیں ہوگا۔ جنت کے پانی کے ہر گھونٹ پر الگ الگ ذائقہ اور ٹیسٹ ملے گا۔ اور آگے فرمایا مما ان غیر آسن ومن لبن لم يتغیر طعمه، کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی دودھ کی نہری جاری رکھیں گے، عسل مصفا، فرمایا کہ پاکیزہ شہد کی نہریں جا رہی ہوں گے۔ آدمی تصور نہیں کر سکتا، دنیا میں ہم نے پانی کی نہریں دیکھی ہیں، دودھ کی نہر کیسی ہوتی ہوگی، شہد کی نہر کیسی ہوگی، شراب کی نہر کیسی ہوگی، شراب کی ویرائٹیز ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ بعض جنتی وہ ہوں گے جن کو حور و غلمان شراب طہور پلائیں گے،
بعض حور و غلمان بعض جنتی وہ ہوں گے جو خود اپنے ہاتھوں سے شراب طہور کو پئیں گے، بعض جنتی وہ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس جنتی کو شراب طہور پلاؤں گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جنتی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے شراب طہور پلائے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں میں میرا اور آپ کا، ہم تمام کے والدین اور خاندان اور قبیلے والوں کا اللہ شمار فرمائے۔ تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اتنی بات یاد رکھیں، جنت میں کسی کو بھوک یا پیاس لگے تو اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں بیٹھوں اور کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سبحانک اللہم کہوں تو کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ پتہ نہیں چلے گا۔ پیاس لگی ہو تو مجھے حافظ صاحب سے کہنا پڑے گا تھوڑا پانی دے دو، تب یہ دیں گے۔ بھوک لگی ہے گھر میں کہنا پڑے گا بھوک لگ رہی ہے تھوڑا کھانا دے دو، کھانا دیں گے۔ لیکن جنت کیسی ہوگی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ آیت میں دیکھیں کون سا جملہ فرمایا، سبحانک اللہم۔ اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کی تفسیر نے مفسرین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ فرمایا جنتی جب جنت میں چلا جائے گا اس کو بھوک یا پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو وہ آدمی جنتی زبان سے کہے گا سبحانک اللہم۔ یہ جملہ جنتی کی زبان سے نکلنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10,000 خادم، 10,000 نوکر چاکر، 10,000 قسم کے پیالوں میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے اور پینے کی چیزیں جنتی کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسی پاکیزہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم دل میں جو چیز چاہو گے اللہ تعالیٰ وہ حاضر فرما دیں گے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے جنت کو درجات کو بلند فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر تم بیٹھ کر جنت میں یہ سوچے کہ تیتر کھا لو، بٹیر کھا لو، جس مسالے اور ذائقہ کا تمہیں پسند ہوگا اللہ تعالیٰ اسی مسالے دار ذائقہ دار تیتر کو بھنا ہوا تلا ہوا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ جنتی اس پسندیدہ چیز کو کھائے گا، پہلا لقمہ تو وہ ٹیسٹ کا جائے گا جس ٹیسٹ کو میرا نفس چاہ رہا تھا، دوسری بائٹ لوں گا اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوگا، وہ کھا کر یہ سوچے گا یہ تو اس سے پہلے والے لقمے سے بھی بیٹر ٹیسٹ ہے، تیسری بائٹ پر اور ٹیسٹ ایکسچینج ہوگا، ہر بائٹ پر اللہ تعالیٰ ذائقے کا اضافہ فرماتے رہیں گے۔ کھا لیا سیراب ہو گئے جنتی، وہ ساری ہڈیاں آٹومیٹکلی خود ملیں گی، اللہ تعالیٰ اس پر دوبارہ گوشت چڑھائیں گے اور پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر جنتی کے سامنے سے اڑ جائے گا، اس لیے کہ جنت میں کسی کو موت نہیں آتی ہے، تو وہ پرندے بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، آئیں تمہیں لذا اور مزہ اور لذتیں دی، دوبارہ زندہ ہو کر چلے گئے۔ ایسی پاکیزہ جنت ہے۔ تو بہرحال دنیا میں آ کر جب ہم وعدہ خلافی کرنے لگے، اللہ سے جو ہم نے عالم الست میں وعدہ کیا تھا ہمارا رب اللہ ہے، تو اب وہ آدمی جو پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا اسے ڈرنے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے، آخرت میں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہم نے وعدہ توڑ دیا، ہم نے یہ سوچا دکان رب ہے، فیکٹری رب ہے، کھیت کھلیان رب ہے، ہمارا جاب رب ہے، ہماری سیلری ہمیں پالتی ہے، ہمارے اونر ہمیں پالتے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان اور غلہ و باغات ہمیں پالتے ہیں۔ جب سے یہ یقین آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وعدہ بھی اللہ نے اپنا پیچھے لیا۔ حالت امت کی آ گئی کہ آج امتی مسلمان ٹرین میں بیٹھتا ہوا بھی ڈرتا ہے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ آر پی ایف کا نوجوان آ جائیں داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر دھڑلے سے ہم پر فائرنگ کر دے یہ سوچ کر کے یہ مسلمان ہے۔ یہ جو حالات ہیں جو ہم اپنے ملک میں یا دیگر ممالک میں مسلمانوں کے دن بدن حالات بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یقیناً کسی درجے تک حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، اس سے میں بالکل کنارہ کش نہیں کرتا، لیکن وہ بعد میں ہیں۔ پہلے ہم اپنا محاسبہ تو کریں، کیا اللہ سے کیا ہوا وعدہ میں نبھا رہا ہوں، اللہ کو رب مان رہا ہوں، یا میں اپنی کھیت کھلیان اور دنیا کی پراپرٹی جائیداد کو رب مان کر زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو آپ نبھائیں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ بھی وعدہ خلافی نہ کرے۔ حالات آتے اس لیے ہیں تاکہ بندے کو یاد دلا دو کہ تمہیں پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، تمہیں روح دینے والی کوئی ذات ہے، تمہیں دنیا کے اندر راحت سکون اور اطمینان دینے والی کوئی ذات ہے۔ تکلیف آتی ہے تو بندہ فوراً پاک پروردگار کو یاد کرتا ہے، وہ یاد کرتے ہی اسے اپنا وعدہ یاد آ جانا ہے۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ تو غرض یہ ہے، پچھلے ہفتے بعد گزر چکی محاسبے کے اندر سب سے پہلا ہم اپنے آپ سے سوال کیا کریں گے تو آیا کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ؟ جواب ملیا نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ روزانہ پوچھتا ہے مجھے اور آپ کو۔ اب بولیں گے گئے وارم میں نہیں تھا حضرت، قصور آپ کا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں تو آیا کہاں سے ہے؟ دماغ میں آ جائے کہ میں عالم الست سے آیا ہوں، عالم ارواح سے آیا ہوں۔ کیا ایسے ہی آ گیا یا کچھ وعدہ کر کے آیا؟ نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اسی کو رب مان کر مجھے دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ جب آدمی اللہ کو رب مان لے گا تو دنیا کے اسباب اور وسائل پر اس کا یقین کم، اللہ کی ذات پر یقین زیادہ ہو جائے گا۔ جب وسائل اور اسباب پر یقین کم، اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے گا۔ کوئی تجارت میں نقصان پہنچ جائے تو اللہ کی مرضی پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی خود کی کامیابی جب ہو جاتی ہے، اس کامیابی کا بھی ہم سارے کا سارا دار و مدار اللہ پر چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ ورنہ میرا اور آپ کا معاشرہ کھلی بات ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کسی چیز میں کامیاب ہو گئے تو بڑی شان سے کہتے ہیں دیکھ میری محنت سے 30 روپے لے کر بنگلور آیا تھا سو، آج میں 2 کروڑ کا آسامی ہوں، میری محنت، میری لگن، میری کوشش سے میں کامیاب ہوا۔ کہتے نہیں کہتے؟ یاد رکھیں وہ 30 روپے ضائع کر کے اللہ مجھے اور آپ کو فقیر بنا سکتا تھا۔ اس رب کا یقین دل میں آیا، اسی رب نے اس 30 روپے کو ایسے اسباب میں لگانے کی توفیق دی کہ اس میں برکتیں داخل ہوئی کہ آج آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس میں میرا اور آپ کی محنت کا کمال نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی مہربانی اور کرم فرمائی کا کمال ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چھپر سے اٹھا کر چھت پر بٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اوپر سے اتار کر زمین کے اندر دربوس کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ورنہ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں کون بلال حبشی ادنا درجے کا غلام تھا جسے کوئی پوجتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اللہ نے ایمان کی دولت عنایت فرمائی، نبی کی صحبت اور معیت عطا فرمائی۔ اس بلال کا مقام فتح مکہ میں یہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آج میں تیرا مقام ان مکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، کعبے کی چھت پر کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، آج میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی اذان دے۔ وہ بلال حبشی کو نیچے سے اٹھا کر، غلامی سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی چھت پر ٹھہرانے والی ذات اگر کوئی ہے یقیناً وہ رب کی ذات ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر طاقت، پاور، پوزیشن فرعون کو اللہ نے دیا تھا، نمرود کو دیا تھا، دولت شداد اور قارون کو عنایت فرمائی تھی، لیکن آج پورے کرۂ ارض پر کوئی ایک آدمی بتا دے جو ان کا نام عزت سے لیتا ہو۔ آج تک ان کی لاشوں کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ کی آیت کے ذریعے سے اس فرعون کے
ممی کو، باڈی کو آج تک قاہرہ کی میوزیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مجسمہ بنا کر، عبرت کی چیز بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ وہ فرعون اپنے مال پر گھمنڈ کرتا تھا، اپنے لشکر پر گھمنڈ کرتا تھا، تکبر اور بڑائی اتنی آ گئی تھی، اس نے اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا پاک پروردگار اور رب ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا۔ شداد نے جنت بنائی، داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ اس کے پاس بھیج دیا۔ یہ ساری نقل و حرکتیں، واقعات ہمیں بتاتے ہیں انسان تیری ذات سے تو کچھ نہیں ہے، تو اور میں ایک منی کا نطفہ اور گندا کیڑا ہے۔ یہ وہ مادہ منویہ تھا، بدن پر لگ جاتا تو بدن ناپاک سمجھا جاتا تھا، کپڑے پر لگ جاتا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اسے بہترین خوبصورت شکلیں دی، آنکھیں دیے، کان دیے، دھڑکنے والا دل دیا، سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا، ہر چیز دے کر اللہ نے انسان کی شکل میں، بچے کی شکل میں دنیا کو بھیجا۔ تو وہ ماں باپ جو منی کے نطفے سے گندا کپڑا ہو جایا سمجھ جاتے تھے، بدن کے لگنے پر بدن کو ناپاک سمجھ جاتے تھے، اسی کو اللہ نے خوبصورتی دی تو اس بچے کو سینے سے لگا کر وہ بے انتہا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والی چیز بن جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا سسٹم بنانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ اس رب سے کیے ہوئے ربوبیت کے وعدے کو یاد رکھ کر انسان دنیا میں زندگی گزارے۔ یہی ہمارا پہلا ایڈریس ہے کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ عالم الست سے، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاروں گا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا نام؟ صادق۔ ان کا نام کیا ہے بھائی؟ صادق۔ صادق کے معنی سچا۔ اللہ کرے کہ صداقت عنایت فرمائے۔ یہ ان کا نام کس نے رکھا؟ یا تو ماں باپ نے رکھا، دادا دادی نانا نانی نے رکھا، رشتہ داروں نے رکھا، یا مسجد کے امام و مؤذن یا کوئی نیک انسان نے بتایا، یا کبھی بیان میں سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب تھے، ایک صادق اور ایک امین۔ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ اور واقعہ بچے باپ کے دماغ میں آ جاتا ہے جس کی نسبت سے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کا یہ نام رکھوں گا۔ اس بچے کو صادق ان کے گھر والوں نے، انسانوں نے نام رکھا۔ سارے لوگ اسی نام سے ان کو جانتے اور پہچانتے بھی ہیں۔ ایسے ہی ہم سب کا بھی ایک نام ہے، ہمارے گھر والوں کا رکھا ہوا، ہمارے والدین کا رکھا ہوا۔ لیکن قرآن میں پوچھیں اللہ نے جب ہمیں بنایا تو ہمارا نام کیا رکھا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِ، ہم نے انسان کا نام کیا رکھا؟ کیا رکھا بھائی؟ مسلم۔ پہلا سوال تو آیا کہاں سے؟ یاد رکھنا۔ دوسرا سوال تیرا نام کیا ہے؟ واٹ از یور نیم پوچھتے ہی ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا نام بتاتا ہے۔ یہ تو بندوں کا رکھا ہوا نام ہے۔ جس پاک پروردگار نے گندے نطفے سے انسانی شکل دے کر ہمیں بھیجا ہے، اس پاک پروردگار نے میرا اور آپ کا نام کیا رکھا؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ عربی میں مسلم، اردو میں، فارسی زبان میں مسلم کا ترجمہ مسلمان، مسلم کا ترجمہ مسلمان، انگلش میں اسی کا ٹرانسلیٹ مسلم۔ واٹ از دا میننگ آف مسلم؟ مسلم یا مسلمان کسے کہتے ہیں آج تک ہمیں نہیں معلوم۔ عامتاً ہم اپنے لیے دو جملے استعمال کرتے ہیں، مومن بولتے ہی ہم اپنے آپ کا شمار کر لیتے ہیں، مسلمان بولتے ہی ہم اپنا آپ کا شمار کر لیتے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں جہاں کہیں بھی ریلیجس کی بنیاد پر تمہارا مذہب پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام۔ اسلام کو فالو کرنے والے کو کہا جاتا ہے مسلم۔ ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے مؤمن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
ڈفرنس ایمان لانے والا مومن، اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان. اسی مسلمان کو عربی میں کہتے ہیں مسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اس وقت دعا فرمائی. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے ابراہیم کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو، ان دونوں کو بھی کیا بنا؟ مسلمان بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد اور نسلوں کے اندر تو امت مسلمہ پیدا فرما. بتائیں کیا میرا اور آپ جو شمار ہم مسلمانوں میں کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے مسلمان ہیں ہم؟ اسماعیل علیہ السلام جیسے مسلمان ہیں ہم؟ بولو بھائی. تو کیا اس دعا سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ اسماعیل علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ تھے. پھر بھی دعا کر رہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وجعلنا، ہمیں بنا دے دونوں کے دونوں کو. کیا بنا دو؟ مسلمین، دو پکے مسلمان بنا دو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی امت مسلمہ بنا. تو وہ امت مسلمہ سے کیا میں اور آپ مراد ہیں؟ بتائیے بھائی، کیا ہم جیسے مسلمان مراد ہیں؟ اس بات کو، سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو جانا پڑے گا. یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ نوح علیہ السلام نے بھی قرآن میں فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ نوح تم مسلمانوں میں سے ہو جاؤ. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواریین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا وَاشْهَدْ، ہم گواہی دیتے ہیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کیا ہم لوگ مسلمان ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن میں فرمایا لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے پہلے مسلمان ہیں تو کیا ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ مسلمان نہیں تھے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بولے تو میں ریپیٹ کرتا نہیں تھا، اور ایک بار سمجھاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو 1,24,000 نبی آئے تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ تو اس کا کیا مطلب؟ ہمارا یقین یہ ہے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مسلمان تھے ہیں. یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے حساب سے سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس کے بعد دیگر نبیوں کو پیدا کیا، لیکن دنیا میں بھیجنے کی جب باری آئی تو سارے نبیوں کو پہلا بھیجا اور آخری میں مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. پیدائش کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان مسلم ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو چلو مسلمانوں کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ذریتنا، اے اللہ ہماری ذریت میں مسلمانوں کو پیدا فرما، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو جاننا ہو تو ہمیں نبی کے دور میں جانا پڑے گا. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی امی کو نبوت اور رسالت کا تاج دینے سے پہلے جس مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو پیدا کیا، یہاں پر بسنے والے لوگ دو قسم کے تھے. کتنے قسم کے تھے بھائی؟ جواب دیے تو نہیں، گاڑی آگے لے کو جاتا نہیں. آج معلوم تو ہوتا ہے میں اور آپ کس پانی میں ٹہرے ہیں. کتنے قسم کے لوگ تھے؟
دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو اللہ پر یقین لانے والا کہتے تھے. پہلے ان کے کوالٹی سن لیں پھر بتاؤں گا وہ کون تھے. پہلی ایک گروپ وہ تھی جو کہتے تھے ایمان باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، فرماتے تھے ہم نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ان کتابوں کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ان کی شریعت میں کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام مانتے تھے. اتنا کی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین امت، سب سے اچھے انسان اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اور ان کے یہاں بھی اس طرح کی مجلسیں بیٹھتی تھی، واعظ و نصیحت ہوتے تھے، اچھائی اور برائی کے درمیان کا فرق بیان کیا جاتا تھا، آخرت کے دن پر ان کا یقین بھی تھا، اچھی باتوں کا بھی حکم دیتے تھے، برائی سے بھی روکتے تھے. اور وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے ہم لوگ جنتی ہیں، جنتی. اور اس قوم کے کچھ لوگ اگر گناہ بھی کر دیتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو دوزخ کے آگ لگ نہیں سکتے. ہاں جو آدمی تھوڑا بہت گناہ کر لے گا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں لے جائیں گے، اسے کلین کر کے اسے دوبارہ جنت میں بھیج دیں گے. فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے بارے میں کہتے تھے، قرآن کہتا ہے نحن ابناء اللہ و احباہ. ان کا دعویٰ یہ تھا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، و احباہ، ہم اللہ کے چہیتے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو میں اور آپ، جن کا ظاہر تو بڑا خوبصورت تھا، جن کا باطن بگڑا ہوا تھا، ظاہر میں دیکھنے میں اللہ پر یقین، نبیوں پر یقین، آسمانی کتابوں پر یقین، آخرت کے دن پر یقین، اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت، واعظ و نصیحت کی مجلسیں، بھلائی کا حکم، برائی سے روکتے، اپنے آپ کو بہترین امت، بہترین قوم، بہترین انسان سمجھتے، اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے. گناہ ہو بھی جاتا تو تصور اور دماغ میں یہ بات تھی تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جائیں گے، لیکن ہم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے نکال کر دوبارہ جنت کے اندر داخل کر دے گا. یہ ان کی ظاہری نیکیاں تھیں. یہ ان کی کیا تھی بھائی؟ بولو، ظاہری نیکیاں. دیکھنے میں اور کمپیئر کریں ہم آج اس امت مسلمہ کو، میں اور آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر رکھتے نہیں رکھتے، نبیوں پر رکھتے نہیں رکھتے، کتابوں پر رکھتے نہیں رکھتے، آخرت دن پر یقین رکھتے نہیں رکھتے، واعظ و نصیحت کی مجلسیں بیٹھتی ہیں نہیں بیٹھتی، اچھائی کا حکم دیتے نہیں دیتے، برائی سے روکتے ہیں نہیں روکتے. اور ہم اپنے بارے میں سب سے بہترین امت، خیر امت، امت وسط، جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے بھائی، کرتے ہیں. یہی چیزیں اس قوم میں بھی تھیں جو میرے نبی کے دور میں دو طرح کے لوگ تھے. اس میں سے ایک طرح کے لوگ ایسی ہی نیچرلٹی ظاہراً کچھ نیکیوں کے ساتھ نظر آتے تھے، لیکن ان کا اندر بگاڑ تھا. باہر سے تو یہ چیزیں تھی، حلال حرام بھی تھا، اندر دل کی بیماریاں کیا تھی؟ ایک دوسرے کے بارے میں آپس میں محبت، بولیے جی، محبت نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا، آپسی اختلافات کے انبار لگے ہوئے تھے، خود غرضی تھی، ہر آدمی چاہتا تھا کہ میری بات چلے. نا اتفاقیوں کا انبار تھا، شدید اختلاف، ہر بات میں ٹانگ اڑانا اس قوم کی عادت بن چکی تھی. اتنا کی نہیں، حسد، کینہ، کپٹ اتنا بھر چکا تھا. ہر وہ قوم کا آدمی اپنے ہی قوم کے آدمی کے بارے میں سازش کرتا، جاسوسی کرتا، قوم کی عیبوں کو، برائیوں کو جا کر دشمنوں کو بیان کرتا تھا.
سازشوں پر سازشیں رچتے، تفرقہ بازیاں ہوتے. ایسے بگڑے ہوئے مسلمان میرے نبی کے دور میں ایک زیادہ تعداد میں موجود تھے، جن کا ظاہر تو بہت خوبصورت تھا، باطن پورے کا پورا بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا. اللہ نے اس قوم کو دنیا میں انٹروڈکشن کرایا. یہ وہی قوم ہے جن کو میں اور آپ یہود اور نصارہ کہتے ہیں. یہود و نصارہ کو اہل کتاب قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی. اور یہود تو کہتے تھے ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، ہم توریت کی تلاوت کرتے ہیں. نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں، عیسیٰ کی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری مسجدیں جیسے آج آباد ہیں. میرے نبی کے دور کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس دور کا سپر پاور رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا. رومن امپائر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیسی کیسی کلیسائیں انہوں نے کھولی، کیسے کیسے گرجا گھر موجود تھے، کیسے کیسے ان کے عبادت خانے انہوں نے بنائے. ان عبادت خانوں کے اندر بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی تھی، واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی تھی، ہفتے میں ایک دن وہ بھی جمع ہوتے تھے. لیکن اخلاق اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ موسیٰ پر ایمان لانے کی بات، توریت کی تلاوت کی بات تو کرتے تھے، لیکن اندر ان کے اندر توریت نہیں اتری تھی. عیسیٰ کے اور انجیل کی بات تو کرتے تھے، لیکن دلوں کے اندر حسد سازشوں کا بگاڑ تھا. ان کا ظاہر تو بنا ہوا سورا ہوا تو نظر آتا تھا، لیکن اندرونی اعتبار سے بگڑ چکے تھے. اسی کو قرآن نے یوں بیان فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتأمرون الناس بالبر، تم کیا لوگوں کو اچھی بات کا حکم نہیں دیتے ہو؟ یقیناً دیتے ہیں. وتنسون انفسکم، لیکن ہمارے عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم تو وہ اچھی بات کرنا بھول ہی جاتے ہیں. آج امت کا حال نہیں ہے یہ. کتنے اسٹیجز پر، کتنے جمعے کے بیانات پر، کتنے جلسے جلوس کے اندر، کتنے واعظین، کتنے اسکالرز یوٹیوب اور گوگل کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو آپ کو بھلائی کا حکم تو دے رہے ہوں گے، لیکن ان کی پرسنل لائف کے اندر جب ہم جا کر دیکھتے ہیں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. وہی سیاست دانوں کا جھوٹا چاٹتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے. کبھی جے شری رام کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنے والے اس پارٹیوں کے اندر بھی داڑھی، جبہ، ٹوپی، پگڑی اور عمامے والے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ کہتے تو ہیں بھلی بات اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ اپنے آپ کے بارے میں بھول جاتے ہیں. وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور ان کی پہچان اللہ نے یہ فرمائی یہ اتنا ہی نہیں، یہ قرآن یعنی یہ آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی میرے نبی کے دور میں، بلکہ ایسے لوگوں کی مملکتیں تھی، سپر پاور امپائر اس دور کے اندر موجود تھے. ان کے گرجا گھر تھے، ان کے سینیگاگ تھے، ان کے عبادت خانے تھے، ان کے پرسنل الگ سے جج یہ کورٹیں اور عدالتیں قائم کی گئی تھی. ایسے لوگوں کے یہود و نصارہ کے مدرسے بھی موجود تھے. اسی بنیاد پر یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتے اور اللہ کے بیٹوں کی طرح ہے. ان کا ظاہر تو بڑا نیک نظر آتا تھا، لیکن اندر سے ان کے اندر اتنا بگاڑ تھا. تکبر کی بیماری ان کے اندر موجود تھی، حسد کی بیماری ان کے اندر موجود تھی، بے رحمی ان کی گھٹی میں ڈال چکے تھے، ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑتے تھے. یہ دل سے بڑے سخت تھے، خود غرض لوگ تھے، اور کینہ، سازشیں، گروپ بندیاں، فرقہ پرستی تو دور کی بات، یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی دیا کرتے تھے. آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ایسی نبھاتی، قتل و قتال کا بازار گرم ہو جاتا تھا. اتنا مجبور کرتے کمزور کو کہ وہ شہر اور گاؤں چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں جا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے تھے. باطن اتنا بگڑا ہوا اور باہر میں ظاہر میں دیکھنے میں اتنے اچھے لوگ تھے جنہیں میں اور آپ کیا کہتے ہیں یہود اور نصارہ. دوسرا گروپ جو میرے نبی کے دور میں مکہ المکرمہ اور عرب کی زمین میں تھا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا. ظاہر ان کا اچھا نہیں تھا، دیکھنے میں یہ نظر ان کے اچھائیاں نظر نہیں آتی تھی، لیکن دل بہت اچھا تھا. ان کی علامتیں لکھی ہیں،
یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم جہالت پر مبنی تھی۔ میرے نبی نے خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، پورے عرب میں پڑھے لکھے صرف 14 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے بھائی؟ 14 لوگ، جن کو کچھ لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، اور یہ میجورٹی تھی مکے کی سرزمین پر۔ اور سارے عرب کے اندر جو لوگ تھے یہ جہالت اور توہم پرستی، وہم و گمان، بولتے ہیں جیسے ہم لوگ بھی آج وہم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ الو گھر کو بیٹھ گا تو نحوست آ گئی، کبا کاکا کریا تو مہمان آتی، بلی آڑ چلے گی تو کام نہیں بنتا، اس کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ اور یہ مکے کی سرزمین پر توہم پرستیاں زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں صحیح گائیڈ کرنے والا کوئی گائیڈ میسر نہیں تھا، صحیح رہنما نہیں آیا تھا، صحیح اللہ کی بات بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بتوں کی پوجا پاٹ کرنا ان کے کلچر میں پیدا ہو گیا تھا، جنہیں میں اور آپ کفار مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کہتے ہیں۔ ان کا ظاہر تو بڑا گندا تھا، شرک بھی کرتے تھے، غصہ بھی ان کی ناک پر رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتے، اور یہ خاندان دوسرے خاندان سے 250 سال تک لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور برسہ برس جنگیں جاری رہتی تھی۔ شراب پینا ان کی گھٹیوں میں آ چکا تھا، جوئے کا بازار گرم تھا، جہالت کا بازار گرم تھا، اور اتنا ہی نہیں، زنا کرنا ان کے یہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، چوری اور زنا کا بازار بھی بہت گرم تھا۔ یہ ان کا ظاہر تھا جو دیکھنے میں تو بڑا بھیانک اور برا نظر آ رہا تھا، لیکن ان کا باطن، ان کا دل بڑا صاف تھا۔ فرمایا ان کی خوبیاں کفار اور مشرکین مکہ کی یہ تھی کہ ان میں دوگلا پن نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بھائی؟ دوگلا پن معلوم ہے؟ آدمی ایک ہی چہرے دو، سامنے ہنس کو 30 کو دو داتا دکھا کو ایسا بات کرتا ہے، اس کی پٹی میں اترے جاتی ہوں تو میں کتنا بڑا فینڈر میرا، پلٹتے ہی شروع ہوتا ہے اس کی ماں کا ٹونڈا۔ یہ دوگلا پن ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دور میں مسلمانوں میں 90% یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ صاف لفظوں میں کہتا ہوں، علماء بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ دوگلا پن کفار اور مشرکین مکہ، عرب کے کفار اور مشرکین کے اندر یہ دوگلا پن نہیں تھا، نفاق نہیں تھا۔ دل میں ایک زبان پر ایک کی بات نہیں کرتے تھے، جو دل میں آتا زبان پر لے آتے تھے۔ بلکہ آپ نے صحابہ کے بارے میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی کوئی مشورہ دیتے، صحابہ پوچھ لیتے اللہ کے نبی یا آپ کا مشورہ ہے یا آرڈر ہے؟ آرڈر ہے سر آنکھوں پر تسلیم ہے، اگر مشورہ ہے تو ہم اپنی رائے اس میں داخل کر سکتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں تھی، جو دل میں ہوتا وہ زبان پر لاتے، مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے، وہ کوئی عیب اور عار نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان کی ایک کوالٹی بیسٹ یہ تھی، یہ جس سے وعدہ کرتے اس وعدے کو نبھاتے تھے۔ دیکھیں میرے نبی کی سیرت کو، حضرت خواجہ ابو طالب نے ایمان گرچہ کے بھتیجے کے دین پر قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وعدہ نبھایا تھا، اے بھتیجے میں تیری عزت اور ناموس اور جان کی حفاظت کروں گا، کھڑے ہو کر ڈٹ کر خواجہ ابو طالب نے جب تک اپنی زندگی رکھی کھڑے ہو کر دشمن ابو جہل سے مقابلہ فرمایا۔ جو وعدہ کرتے اس وعدے کو بڑا نبھاتے تھے۔ اور کفار اور مشرکین مکہ کی ایک اسپیشلٹی یہ سخاوت کیا کرتے تھے، بھلے جوئے میں کماتے تھے، چوری کر کے پیسہ لاتے تھے، اس پیسے حرام کے پیسے سے یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتے، بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرتے، ان کے ایجوکیشن کے لیے چیریٹی کیا کرتے تھے۔ یہ سخاوت کا بازار ان کا تھا، ان کے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرتے تھے، اور یہ جب اپنے پر آ جاتے کسی کے لیے جان دینے کے لیے بھی نہیں سوچتے تھے، کسی کی جان لینے کے لیے بھی نہیں سوچتے تھے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ایمان لانے کا جب وعدہ کیا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن کے پرخچے اڑائے، عمار ابن یاسر دین کے لیے شہید ہو گئے، حضرت سمیہ اپنی شرمگاہ پر برچہ کھا کر دین کے لیے اسلام کے لیے شہید تو ہو گئی۔ حضرت زنیرہ کی زندگی، صحابہ کے سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کی حفاظت کی، انہوں نے اپنی
اپنی جان کی قربانی دیتی، اپنے وعدے کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ کفار اور مشرکین مکہ کی یہ ساری اچھائیاں اندرونی اچھائیاں تھیں، لیکن ظاہر میں دیکھنے میں ان کی برائیاں نظر آتی تھی، بلکہ یہ لوگ یہاں تک اپنے آپ کو کہتے تھے نحنو امت الجہلا، کہ نحنو امیون، ہم لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی اچھائیاں نہیں ہے۔ ہاں یہ لوگ دین سے، آسمانی کتابوں سے اتنی دور تھے، کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا، کعبے پر لگانے کے لیے ان کے پاس کوئی کتاب یا کوئی آیت، کوئی حکم نہیں تھا، تو یہ اپنے زمانے کے شعراء کے اشعار اور غزلوں کو لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ دین سے اتنی دور، دیکھنے میں ظاہر میں بدماش، لیکن دل کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی، غمخواری، ایک دوسرے کو تسلی دینا، ایک دوسرے کا ہیلپنگ نیچر، ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدہ اور وفا کو نبھانا، جو ایسے دو قسم کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انسانوں کی رہبری اور گائیڈنس کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، ایمان کا نور، قرآن کا نور دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایک امت قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی ایسی امت پیدا کرو تم اپنے ماننے والوں میں، قیامت تک کے آنے والوں لوگوں کے لیے وہ امت مثال بن جائے، مثالی امت بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو وہ لوگ جو یہود و نصارہ، جن کا ظاہر اچھا تھا دل باطل خراب تھا، انہوں نے میرے نبی کے دین کو قبول نہیں کیا۔ جن کا ظاہر برا تھا لیکن دل کے بڑے صاف تھے، وہ کفار اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی مثال قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ اور یہی لوگ ہیں جن کا ظاہر تو خراب تھا لیکن دل کے بڑے اچھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت دی اور انہوں نے اسلام پر عمل کیا تو یہ مسلمان بن گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا یکذب، مسلمان مومن وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت اور میری قوم میں سے نہیں ہے۔ بتائیے کیا میں اور آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھول گئے کہ اللہ نے میرا اور آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی دھوکہ بولیے جی نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کون؟ من لم یؤقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولا یبجل علماءنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو علماء کی قدر نہ کرے، فرمایا وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے۔ جس نے بڑوں کی عزت کی وہ مسلمان، جس نے چھوٹوں پر رحم کھایا وہ مسلمان، جس نے علماء کی قدر کی وہ مسلمان۔ تو میرا اور آپ کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ ہوا سماکم المسلم، اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو، جس کے ہاتھ اور زبان اس کے سارے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو وہ مسلمان ہے۔ بتائیں میری اور آپ کی زندگی ایسی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے؟ حدیث میں تو من لسان و یدہ، زبان اور ہاتھ کہا ہے، لیکن مراد اس سے پورا جسم ہے۔ غیر مسلمان اور غیر اور پڑوسی تو چھوڑیے، آج کے مسلمان سے، بچے سے ماں باپ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے بچہ بھی تکلیف میں موجود ہے۔ اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا۔ مسلمان کا ڈیفینیشن میرے نبی نے فرمایا، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے وجود سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتے ہو۔ آپ بتائیں کیا میں اور آپ مسلمان بن کر زندگی گزار رہے؟
اب سوال یہ آتا ہے تو کیا مسلمان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو وہ مسلمان، اور غیر مسلم کو تکلیف ہو تو؟ جیسے راجستھان میں ہو رہا ہے، نوح کے علاقے میں ہوا، ادھر سے پتھر بازیاں ہوئی تو مسلمانوں نے بھی پتھر بازیاں کی، ادھر سے گولی چلی تو ادھر سے بھی گولیاں چلی۔ ڈیفنس کی اجازت شریعت دیتی ہے، ڈیفنس کی اجازت ہمارے ملک کا سمویدھان لا اینڈ آرڈر بھی دیتا ہے، شریعت بھی دیتی ہے، لیکن بغیر ڈیفنس کے میرے نبی نے ترمذی کی روایت میں فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس سے ساری انسانیت کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، جسے چاہے ہم تکلیف دینے کے در پر ہیں۔ اللہ نے کچھ پاور دیا، کچھ پوزیشن دیا، کچھ مال دیا، کچھ طاقت دی، ہر کمزور کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھے کمزور کو دبانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ تو پہلا دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ میرا نام کیا ہے؟ گھر والوں نے رکھا وہ نہیں، اللہ نے آپ کا اور میرا نام کیا رکھا؟ مسلمان، مسلم، اس کو فارسی میں مسلمان کہتے ہیں۔ مسلم اور مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کر زندگی گزارنا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو، بولیے جی، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے زندگی گزارنا، اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا۔ اللہ نے جیسا کہا ویسا زندگی گزاروں گا۔ رب نے کہا فجر میں اٹھ، جھک مار کر اٹھوں گا۔ رب نے، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد فوراً سو جا، دنیا کا کوئی کام رہے میں سو جاؤں گا۔ اس طرح سے زندگی گزارنے والے کو قرآن اور حدیث کی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا تھا؟ ہم اپنے آپ سے کیا کرنا؟ پہلا سوال تو کہاں سے؟ بولو جی، آیا ہے۔ سامنے والے تو ہے نا، پیچھے والے کا چھوڑو، انہوں ایڈیٹیج کی ادمیاں یہ وارم یہاں تو آئندہ وارم کانٹی۔ پہلا سوال تو آیا کہاں سے؟ عالم الست سے۔ ایسے ہی آیا نہیں، وعدہ کر کے آیا۔ کیا وعدہ؟ رب کا وعدہ، زندگی اسی پر گزاروں گا۔ روزانہ یہ سوال۔ دوسرا سوال، سونے سے پہلے کیا کرنا؟ تیرا نام کیا ہے؟ کون سا نام؟ امی ابا رکھے نا وہ خاندان والے نہیں، اللہ تیرا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ مسلمان کیسی زندگی گزارنا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کا معنی اور مطلب کیا؟ میں اپنی زندگی کو، ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کر اپنی زندگی کو سرینڈر کر کر زندگی گزاروں گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈر کر زندگی گزار، حق تقاتی، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایسی زندگی گزار کہ موت تجھے اس حال میں نہ آئے، اس حال میں آئے کہ تو مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی نے بتا دیا، میرے رب نے بتا دیا۔ ہم روزانہ اپنے آپ سے سونے سے پہلے یہ سوال اور محاسبہ اور اکاؤنٹنگ کر کے سوئے، بندے بتا تو آیا کہاں سے ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام مسلمان ہے۔ میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ میری ذریعے سے کسی اور ذات کو تکلیف نہ ہو۔ میں اپنی زندگی ساری کے ساری اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے حوالے کر کر زندگی گزاروں گا۔ جیسے رب نے کہا ایسے کھاؤں گا، پیوں گا، تجارت کروں گا، ایسے سلوک کروں گا کہ کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بتاؤ جو آدمی ایسی زندگی گزارے، کیا ایسے مسلمان کو دیکھ کر کوئی غیر ایمان میں داخل نہیں ہوگا؟ لیکن آج ہمیں بتانا پڑتا ہے واٹ از اسلام۔ اگر ہمیں کوئی سوال کر لے تو ہم میں کوئی ایسا ہے، میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں اس میں، ہم میں سب میں کوئی ایسا ہے جو اس غیر مسلم سے کہے کہ آ میرے ساتھ رہ لے، مجھے دیکھ 24 گھنٹے مسلمان اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایسا کہنے کے ہمارے میں طاقت اور بساط ہے؟
ایسے مسلمان بن جائیں. خدا کی قسم ہمیں کسی کو دین کی بات پہنچانے کی ضرورت نہیں. جیسے صحابہ 2 صحابہ انڈونیشیا تجارت کے لیے گئے تھے, ان کے کردار کو, ان کے اخلاق کو, ان کے چلن پھلن کو, ان کی زندگی کے گزارنے کے طریقے کو دیکھ کر سارے کا سارا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا تھا. ویسے صحابہ کی طرح مسلمان بن جائے. خدا کی قسم اسی دھرتی پر جو دوسری طرح کے لوگ ہیں جن کا ظاہر برا ہے, مسجدوں کو توڑنے کی باتیں, داڑھی والوں کو کاٹنے کی باتیں, اسلام کے خلاف الغار کی باتیں جو کر رہے ہیں, اللہ ان کے سینے کو پاک کر دے گا. ہم ویسے مسلمان بن جائے انشاءاللہ. انہی دشمنان مسلمانوں کو اللہ ایمان اور ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرما کر انہی کے ذریعے سے ساری کائنات کے اندر اس اسلام کا بول بالا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد